اپنے اپنے مرحومین اور شہداء کے ساتھ خواجہ حسن رضا کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین۔ والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین لا سیما على خیر خلقہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ تبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ لوٹ مچار ہے، خون خرابہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ہر طرف انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، کہیں سکون نہیں ہے، مشکلوں میں انسان گھرا ہوا ہے، جنگ ہے، مظلوم چیخ رہا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ایسے مشکل موقع پر مشکل کشائے زماں ہی کو پکارنا ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ فی ہذہ الساعۃ طویلا برحمتک یا اللہم صل علی محمد وعجل فرج بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد گیارہ محرم ہے، نہیں معلوم کیا پڑھیں کیا کہیں۔ سب سے مشکل ترین دن 11 محرم، آج 12ویں آ گئی۔ اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی سے انسان درس نہ لے۔ پینفل مشکل یہ ہے کہ ایسی قربانی جس کے سوچ سے انسان کا دماغ پھٹ جائے۔ کبھی مصائب میں انتظار مت کیجئے کہ ذاکر کوئی نئی مصائب بیان کرے گا تو آنسو نکلیں گے۔ آنسو احساس کا نام ہے، اگر احساس ہو گیا تو پھر نکل گئے۔ کیا کیا حسین تو نے، کیوں کیا حسین تو نے؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہماری ہے کہ اس قطروں کو، ان قطروں کو رائیگاں جانے نہ دیں، ان قطروں کو اپنی پرسنل انفرادی ضرورت پہ استعمال نہ کریں۔ قربانی حسین حقا کے بنا الہ الہ استغفر۔ بڑی جرأت کی ہے خواجہ اجمیری نے، بنا کہا ہے، بنا یعنی بنیاد۔ بہت پڑھا لکھا انسان، عارف انسان تھا، یہ کیسے کہہ دیا بنا؟ خواجہ اجمیری اسلام کی بنا ڈالنے والے آدم ہیں، نوح نے محنت کی ہے، ابراہیم نے محنت کی ہے، موسیٰ نے محنت کی ہے، عیسیٰ نے محنت کی ہے۔ سرکار نے ایسی محنت کی، ایسی تکلیف اٹھائی، کسی نبی نے نہیں اٹھائی ہے۔ پھر غدیر میں الیوم اکملت لکم سند مل چکی ہے تکمیل دین کی، پھر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ بنا الہ؟ جی کامل ہو چکا، کامل دین ہے، سب مسلمان جانتے ہیں کامل ہے، اسے کسی میں شارٹ کمی، کوئی کمی نہیں ہے دین میں۔ اگر کمی ہے تو مسلمان میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کامل ہے، جب کامل ہے تو تم نے کیسے کہہ دیا حق کے بنا الہ الہ؟ خواجہ اجمیری کہیں گے ذرا تاریخ پڑھ، 50 سال کے اندر جو دین کامل عمارت کی شکل میں تیار ہو چکا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس دین کا حلیہ اتنا خراب ہو چکا تھا
شرابی، کبابی، خونخوار، زانی، ہر طرح کی برائی کرنے والا حاکم ہوتا تو اچھا تھا، لیکن خلیفہ کہہ کر کے حکومت کر رہا تھا۔ بادشاہ کہتا تو ہم کچھ بھی نہ کہتے، رولر کہتا تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ آج بھی ہم کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں، کہے گا جو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حکومت کیجئے، کوئی بات نہیں، حکومت کیجئے، جو جس طرح سے حکومت کرنا ہے، جتنا قانون کو توڑنا ہے توڑیے، کوئی پریشانی نہیں، آپ کی حکومت ہے، کیجئے، کرتے چلے جائیے، لیکن اسلام کا نام مت لیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی سمجھنے کی کوشش کریں اچھی طرح سے۔ جی 50 سال میں غدیر، اچھی طرح سے ابتدائی باتیں آج انشاءاللہ ساتھ رہیں میرے، کوشش کریں۔ غدیر 18 ذی الحجہ سن 60 ہجری، ٹھیک 70 دن بعد سرکار اس دنیا سے گئے۔ سفر 28 سفر، یعنی 11 ہجری کہی جاتی ہے پہلے ہی 2 مہینوں میں۔ اسی طرح سے کربلا کا فاجعہ 61 ہجری کہا جاتا ہے پہلے 10 دنوں میں، اصل 60 ہجری۔ 50 سال کے اندر بہت غور کیجئے، 50 سال کے اندر دین اتنا بیچارہ ہو گیا، ایک ایسا شخص جس کے پاس دین نہیں ہے وہ دین کی بات کر رہا ہے، اور حاکم ہے، حکومت کر رہا ہے۔ ضرورت تھی کوئی ایسے جیالے کی جو یہ پرواہ نہ کرے کہ کیا ہوگا، یہ پرواہ کرے کہ اس کا حکم ہے کیا۔ سورہ مائدہ کی 3 آیتوں کے آخری ٹکڑے ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، 44ویں آیت سورہ مائدہ، نزولی ترتیب کا آخری سورہ، بڑا سورہ، ترتیب نزولی میں آخری سورہ، 44ویں آیت۔ جو اللہ کے احکامات کو نہ چلائے وہ کافر ہے۔ قرآن میں نہیں ہوں، قرآن ہے، ہاں جی میں نہیں ہوں، میں اگر میں بولوں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ قرآن کے جو حکم پروردگار کو نافذ نہ کرے وہ کافر ہے۔ پھر 45ویں آیت، جو حکم خدا کو نافذ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اور پھر 47ویں آیت، جو حکم خدا کو نافذ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ یہ 3 ہی آیت ہے، میں کیا کروں اس کو؟ جی کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اور جو احکام الہی کو نافذ کرے وہ کیا ہے؟ وہی عالم ہے، وہی حاکم ہے، وہی قادر ہے، وہی دین ہے، دین است حسین۔ آپ تمام کی سلامتی، علماء مراجع کی سلامتی کے لیے سب مل کر کے صلوات پڑھیں محمد والا اللہ۔ وعجل فرج، بہت ہی ان مجالس کو
جو ہمارے لیے بہت برکتیں ہیں، کسی قوم میں نہیں ہیں۔ ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ریوائیول کا کام دیتی ہیں۔ میری طرف سے نہیں، قرآن سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، اس کی 97 آیت، اور یہاں پر ذرا سا براکٹ میں، پارسال بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہوں گا، کہتا دنیا بھر میں کہہ رہا ہوں، ہم گم ہو چکے ہیں، ہماری زندگیاں گم کر دی گئی ہیں، اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ گم شدہ رہیں۔ جی، اے آئی، میرے جوان ہیں ساتھ، جی، ہم کو اے آئی نے گم کر دیا ہے۔ مولا نے فرمایا عجبت لمن ینشد ضالتہ، علی امیر کلام، وہ جب کہتا ہے تو اس کے اوپر یا رسول کہہ سکتا ہے یا اللہ کہہ سکتا ہے، اس سے بڑا کلام کہنے والا کوئی نہیں، امیر کلام۔ عجبت لمن ینشد ضالتہ، تعجب ہے اس پر گم شدہ چیز کی تلاش کرتا ہے۔ جی، آج کل فون جی ہمیشہ رہنا چاہیے پہلو میں، ہم سر ہو یا نہ ہو وہ ضرور ہے، جی، اتنا چپکا ہوا، اگر 2 منٹ کے لیے جدا ہو جاتا ہے تو پریشان، کہاں بھائی کہاں ہے، ارے بھائی مولانا ڈاٹا ہے اس میں، بہت سے فون نمبر ہیں، بہت سا میرا بزنس ہے، ساری زندگی ہے، وہ گم نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے گم ہو گیا، تلاش انٹینسی تلاش کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم گم شدہ کو تو تلاش کرتے ہو، خود گم ہو گئے تلاش کیوں نہیں کرتے؟ عجبت لمن ینشد ضالتہ فلا یطلب نفسہ، تعجب ہے کہ گم شدہ کی تو تلاش کر رہا ہے، خود کو گم کر لیا ہے، تلاش کیوں نہیں کرتا؟ اس گم شدہ کا احساس ہے، خود گم شدہ کا احساس نہیں ہے۔ یہ دنیا کی پوری تلاش یہ ہے کہ گم بھی رہو، احساس بھی نہ رہے کہ تم گم ہو گئے ہو۔ اس دنیا میں کون سی چیز ہے جو ہمیں یاد دلائے کہ جی نہیں، تم یاد کرو، تم اپنے آپ کو یاد کرو۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا، سرکار سے پہلے قرآن، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ سرکار نے فرمایا جو 10 آیتیں پڑھے گا غافل نہیں رہے گا۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے غفلت، اصل عربی لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے غفلت۔ غفلت کسی چیز کا وجود ہے، میں غفلت کر رہا ہوں، انگلش میں اس کو ہیڈ لیسنس کہتے ہیں، یعنی ایک وجود ہے۔ مثال کے طور پر بس میں چڑھ رہا تھا، کسی نے بٹوا مار لیا، میں غفلت میں رہا، میری غفلت میں بٹوا کسی نے مار لیا۔ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، غفلت میں کسی نے فون مار دیا۔ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، میری بیوی کی چین چھینچ لی گئی، غفلت میں۔ پورا گھر سو رہا تھا، پورا گھر لٹ گیا غفلت میں۔ مسلمان سو رہا ہے اسی لیے لٹ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے، جتنا مال تمہیں دیا ہے، جتنی زمین تمہیں دی ہے، 57 مسلم کنٹری، 57 ممالک اسلامیہ، اتنی دولت، اتنا مین پاور، اتنا سب کچھ، پھر
پھر کیوں یہ غفلت؟ این تذہبون، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، کدھر چلے گئے، کدھر گم ہو؟ این تذہبون، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ حضور میں نے کئی مرتبہ کہا، اس کو بار بار کہوں گا، اگر دو پیرلل لائنیں جا رہی ہیں، ایک لائن اگر 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے تو جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے اس خطا کو ٹھیک کریں کا منحرف نقطے پہ جاؤ۔ ہاں توجہ جی، گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن، اس پہ جاؤ جہاں سے ڈیویٹ ہوئے تھے، پھر لائن سیدھی بنے گی۔ اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ۔ اللہ صلی علی نقطۂ انحراف ولایت ہے۔ دلیل علامہ طارق جمیل صاحب قبلہ کتابیں رکھ کر کے پوری، ابھی بلکہ ایک جملہ کہا ہے کہ مجھے اب علی کو مولا کہنا چاہیے، ابھی حال ہی میں آیا نا بھی مولا کہنا چاہیے، مجھے اب سمجھ میں آیا، دھیرے کم از کم آیا تو سمجھ میں آیا، اب مجھے مولا کہنا چاہیے، اس لیے کہ غدیر ہوئی، من کن تو مولا ہوا، غدیر ہوئی، من کن تو مولا ہوا۔ اب آئیے دوسرے علامہ طاہر القادری صاحب مصباح ٹرسٹ کے ہیڈ، کتابیں سامنے رکھ کر کے ذخیرہ رکھ کے، غدیر ہوئی، من کن تو مولا ہوا۔ ہندوستان کے بڑے عالم سید سلمان ندوی صاحب قبلہ، ندوے والے حسینی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ غدیر ہوئی، میں نے جزوہ لکھا ہے، 19 صفحوں کا جزوہ لکھا ہے، بکلیٹ لکھی ہے غدیر سے متعلق، رو رو کے کہتے میں اپنے کس عالم کو شیعہ کہوں، سبوں نے غدیر کا اقرار کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اقرار کیا ہے، تو پھر وہ بھی من کن تو مولا کہہ رہے ہیں، تم بھی من کن تو مولا کہہ رہے ہو، پھر پریشانی کیا ہے؟ جی وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں من کن تو مولا، شیعہ تم بھی سن لو، سنی تم بھی سن لو، من کن تو مولا اعلان محبت علی نہیں ہے، اعلان حکومت علی ہے۔ اعلان محبت نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھ سے جس طرح سے محبت کرتے تھے اسی طرح سے ان سے محبت کرو۔ قرآن نے کہا دیکھو ان سے محبت کرنے والے کیسے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھتے تو دیکھتے تھے مگر بصیرت ہی نہیں تھی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھتے اچھا تھے جی۔ وَمِنْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، بہت سے لوگ تجھ کو دیکھتے ہیں مگر بصیرت نہیں ہے۔ روایتوں میں کہ وضو جب کرتے تھے سرکار نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، قطر لے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ تبرک اس سے بہتر کیا، کسی عالم کا جھوٹا فوراً آپ لوگ پانی پی لیتے ہیں، سرکار
اس سے زیادہ کیا محبت ہے کہ وضو کے قطروں کو گرنے نہیں دیتے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ وضو ایسے کرتے تھے یا یوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. دیکھتے تو ضرور ہیں. ہاں جی، نگاہ جو دیکھنا چاہیے، نبوت کو دیکھنے کی نگاہ چاہیے، رسالتوں کو سمجھنے کی نگاہ چاہیے. اس لیے کہ نبوت جسم کا نام نہیں ہے. یوحا الیہ کہہ گیا، کہنا جو کہنا ہے، انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میرا رابطہ تم جیسا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگوں نے گم کر دیا ہے اپنے آپ کو، تو اس گم شدہ کو کیسے تلاش کریں؟ اسی لیے رکھا جاتا ہے آئینہ گھر میں. حدیث میں بھی ہے کہ گھر سے باہر جاؤ تو نکلنے سے پہلے آئینہ دیکھو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، خوشبو لگاؤ، اچھا ڈھنگ سے نکلو، باعزت نکلو، جینٹل مین بنو. جی ورنہ بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے نا، اچھے نکلو. اسی لیے کہ نماز پڑھو تو خوشبو لگاؤ تو ہر رکعت میں 70 رکعت ثواب کا ثواب زیادہ آیا. اس لیے کہ تمہارا نماز میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن سے کوئی ایسی بو آئے ایک انسان کو تکلیف. تو اسی لیے اسلام نے کہا نا، تمہارے بدن سے ایسے کام نہیں ہونا چاہیے. تو بدن سے خوشبو آئے تو کردار سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی بدن سے تو خوشبو آئے لیکن کردار کی خوشبو باقی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ہم گم شدہ ہو چکے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ آج میں نے جو میرا موضوع ہے آج سے 5 دن، وہ ہے حسین اور قرآن. حسین اور قرآن، حسین اور قرآن. آیت بھی وہی پڑھی ہے جو سر حسین نے پڑھا ہے. بتایا ہم کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، گلے کٹ جائیں گے مگر ہم جدا ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا لن یفترقا، جڑوان ہیں، انٹرٹوائن کہتے ہیں، جڑوان ہیں. لن یفترقا، عربی میں لن کے معنی کبھی 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 یہ جدا نہیں ہو سکتے. جہاں یہ قرآن ہے وہاں اہل بیت ہیں، جہاں اہل بیت ہیں وہاں قرآن ہے. میں قرآن کہتا ہوں تو آپ لوگ ہاں ہاں کہتے ہیں، مگر ویسے جھومتے نہیں جیسے علی کے نام سے جھومنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کے نام سے بھی اسی طرح سے جھومیے جس طرح سے علی کے نام سے جھومتے ہیں. کیوں؟ علی مع القرآن. علی مع القرآن والقرآن مع علی. مع کے معنی کہ معیت، جدا نہیں کر سکتے. قرآن جہاں ہیں علی ہیں، قرآن جہاں ہیں وہاں حسن ہیں، قرآن جہاں ہیں وہاں حسین ہیں. ان کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. سر کاٹا جا سکتا ہے، جدا نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہوا. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف 9 آیت نمبر. اللہ تعالیٰ تو آج سے گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا ہوم ورک، آج بھی دے رہا ہوں، اس کو ریکیپ کرنا ہے جس کو کہتے ہیں، ذرا سا یاد دلانا ہے. تو یہاں مجلس حسین سے میری بہنیں، بیٹیاں، بچے سب وعدہ کر کے جائیے. لیپ ٹاپ نہیں کھولوں گا، کمپیوٹر نہیں کھولوں گا، آئی پیڈ نہیں کھولوں گا، ٹیلی فون نہیں کھولوں گا، کوئی گیجٹ نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں.
یہ مجلس حسین سے وعدہ کر کے جائیے کہ میں اس وقت تک صبح شروع نہیں کروں گا جب تک کہ 10 آیتیں نہیں پڑھ لوں گا۔ 10 آیتیں پڑھیے، 1 سال کے بعد پتہ چلے گا میں کہاں تھا، یہ مجھے کہاں لے جا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے ایک ریفلیکٹر کی ضرورت ہے، انعکاس کرنے والے کی ضرورت ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کرتا ہے، انعکاس کرتا ہے، کہاں کتنا داغ ہے، کیا ہے، کیسے صاف کرو اپنے آپ کو، بال اس طرح بگڑ رہے ہیں۔ آئینہ کچھ نہیں کرتا جی، اور اتنا شریف ہے، میں جاتا ہوں تو دوسرا جب آتا ہے میری بات اس سے نہیں کرتا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ آئینہ ہو تو پھر اس کی بات اس کے سامنے نہ کرو، جس کی بات ہو اسی کے سامنے کرو، مرر بنو، آئینہ بنو۔ آئینہ کیا کرتا ہے بھائی؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کرتا ہے، جو ہے سو ہے، جو ہے سو ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مناظرے بہت ہوئے ہیں، مولانا نے توحید کے بہت سے درس دیے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، عمران صاحبی نے، کہ فرزند رسول اللہ ہر چیز میں ہے؟ مولانا نے کہا ہے۔ اگر ہر چیز میں ہے تو پھر اللہ کیسے رہا؟ حلول کیسے؟ جب ہر چیز میں ہے تو اس کے معنی کہ حلول کر گیا، اس کے اندر ہے۔ مولانا نے مثال دی، آئینے میں اندر تم ہو یا آئینہ تم میں ہے؟ مولانا نے کہا مرر سامنے رکھو، یہ بتاؤ آئینے میں تم ہو، تم میں آئینہ ہے؟ کہ فرزند رسول کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ریفلیکشن ہے۔ کہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، انعکاس سے پروردگار۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ ساتھ رہیں، بہت اچھی طرح سے دیکھیے، سمجھیے، اور کوشش یہ کریں جوان بچوں گھر جانے کے بعد راستے میں بچوں سے پوچھیں کیا سنا، کیا سیکھا۔ میری ماؤں سے بھی گزارش ہے جب گھر میں آ جائیں تو بچوں سے پوچھیں آج کیا کہا کسی میں۔ میری ہی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہر کوئی نہ کوئی خطیب، ظالم، علماء، اسکالر سب کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں۔ پوچھئے کہ کیا کہا گیا، کہاں سے؟ بیٹا حسن نانا نے کیا کہا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ ہماری مجالسیں اگر یہ دروس شکل اختیار کر لیں کہ ہم لوگ ریفلیکٹ کریں، منعکس کریں، انعکاس کریں دین کو، جیسے کہ دین سے سمجھنا چاہیے۔ ایک جملہ کہتا ہوں میں، ذرا سا تکلیف دہ جملہ ہے، دین کو دین سے لیجئے۔ جملہ ہے، دین کو دین سے لیجئے، دین کو بے دین سے مت لیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، صلی علی۔ فارسی میں ہے کہ از کاسے ہمن برون آیت کے درو است، کٹورے سے وہی نکلتا ہے جو ہے۔ جی، کٹورے میں جو ہے وہی نکلتا ہے، اس سے زیادہ کی امید نہ کریں۔ اسی لیے کٹورے کو صحیح دیکھیں کہ کیا لیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتا ہے قرآن؟ کیوں کہہ رہے ہیں 10 آیتیں پڑھو؟ کیا ہوگا 10 آیتوں سے؟
لم یکتب من الغافلین، تو کبھی غافل نہیں رہو گے اگر 10 آیتیں پڑھو گے، غافل نہیں رہو گے، غفلت نہیں ہوگی. اسی لیے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو آئینہ دیکھو، جب بھی گھر سے باہر نکلو آئینہ دیکھو، جب بھی گھر سے باہر نکلو آئینہ دیکھو. یعنی آئینہ ذکر کی یاد دلاتا ہے دیکھو یہاں خرابی ہے، یہاں خرابی، یہ ٹھیک کرو، کالر ٹھیک کرو، بال ٹھیک کرو. تو اسی طرح قرآن ٹھیک کرتا ہے، بات ٹھیک کرو، زبان ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جینا ٹھیک کرو، اٹھنا ٹھیک کرو، سونا ٹھیک کرو، بات کرنا ٹھیک کرو. قرآن جو ہے ایک ریفلیکٹر ہے. کس کا؟ منعکس کس کو کرتا ہے قرآن؟ انسان کو. توجہ بہت اچھی طرح سے، کس کو انعکاس کرتا ہے؟ انسان کو. غیر انسان کر ہی نہیں سکتا قرآن کا انعکاس. انسان سے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کتنا مغرور ہو گیا، وہ بھی کریم پروردگار کے سامنے آ گیا. کرامت الہی کو دیکھو، تم ایسے مغرور ہو گئے اس کے سامنے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا ہو گیا تجھے؟ رب کریم کے پاس آ گیا. جی تو کیا کیجئے ہمیں؟ میں انشاءاللہ مثال دوں گا پھر سمجھ میں آ جائے گی. اب آج کل ماشاءاللہ آن لائن آپ لوگ بہت سی چیزیں دیکھتے. ریسرچ میں ایک سی ریسرچ ہو رہی ہے، آیا حیوان ریفلیکشن کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں آئینہ رکھ دیا گیا، ہاتھی آ رہا ہے پریشان ہو رہا ہے، جی چمپینزی آ رہا ہے پریشان لڑ رہا ہے، اپنے آپ سے مار رہا ہے اپنے آپ کو، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ انعکاس ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. حیوان قرآن کے سامنے سمجھ نہیں سکتا، انسان ہی انسان کے سامنے سمجھ سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. یہ کون ہے؟ سمن ہے، یہ دیکھتے کھاتے پیتے ہیں یہ کوئی. اسی لیے مولا نے فرمایا الناس نیامون. اللہ اکبر. الناس کے معنی کیا ہے؟ لوگ. ناس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی، بڑے بھی ہیں. ناس یعنی لوگ. الناس نیامون، لوگ سو رہے ہیں. اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے. علی امیر کلام. لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تاؤ اٹھیں گے. ٹو لیٹ مین. دیر ہو گئی، قبر میں منو مٹی ڈال دی گئی ہے، اب اٹھ کے کیا فائدہ. جی لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو اٹھیں گے، مریں گے تو اٹھیں گے. سو رہے ہیں کے معنی کیا ہے؟ بچپنا نیند میں، لڑکپن نیند میں، جوانی نیند میں، شادی نیند میں، بچے نیند میں، ادھیڑ پن نیند میں، ضعیفی نیند میں. جی بھی اب یہ نیند میں جو ہے اس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے کہا ہوشیار لوگوں سے بات کرو، جو جاگ رہے ہیں ان سے بات کرو، سونے والوں سے کیا بات کرو گے؟ تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آل محمد وعجل فرجهم ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تو گمان کرتا، خیال کرتا ہے کتنا تعجب خیز واقعہ ہے اصحاب کہف کا. اصحاب کہف کون پڑھ رہا ہے؟ سر حسین پڑھ رہا ہے. چراغ شام غریباں میں کس لیے جلتے،
چراغ شام غریباں میں کس لیے جلتے، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی یوں ہے، کسی کے گھر کو جلایا۔ 11 محرم ختم ہوئی، آج 12 محرم کیا ہو رہا ہے، آج کہاں ہے؟ گزشتہ سال میں نے جمع کربلا پہ پڑھا تھا، اس سال حسین اور قرآن، امام حسین کا سر کٹ گیا مگر قرآن پڑھ رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم کو جدا نہیں کر سکتے۔ ایک حکمت کیا ہے کہ سر قرآن پڑھ رہا ہے کوفے میں۔ نہ انشاءاللہ اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لیجئے، خدا انشاءاللہ ہمیں کسی غم میں نہ رلائے۔ بہت محرم میں آپ نے بہت گریہ کیا ہے، 2-4 جملے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حد شجاعت حسین، بہت اچھی بات۔ امام حسین کے ساتھ صبر کا لفظ نہیں ہے، سمجھیے اچھی طرح سے، شجاعت الحسینیہ، حسین کے ساتھ شجاعت کا لفظ ہے، صبر کا لفظ نہیں ہے۔ زیارت کو جائیے، معرفت کے ساتھ جائیے، مولا علی ہر زیارت میں ایک ٹکڑا ہے۔ مولا علی کی زیارت میں ہے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ حسین کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے۔ آپ نے سوچا حسین کے مولا علی کیوں سب سے زیادہ صبر کرنے والا؟ جی ایک مثال دیتا ہوں، جگر پھٹ جائے گا۔ حضور کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 گواہ کہتے ہیں یہ چیز اس کی ہے تو دے دینا پڑتا ہے، 2 شاہد کی ضرورت ہے۔ علی وہ مظلوم ہیں جس کو 1.25 لاکھ کا مجمع نے دیکھا۔ سوالوں کے مجمع نے دیکھا، سنا، اس کے بعد ان کا کیسا انکار کیا؟ یا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ یا علی لوگ میں نے سنا ہے کہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ کہا فاطمہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں کرتا ہوں سلام تو جواب نہیں دیتا۔ نہ اس جملے کی شرح نہیں کر سکتے ہم لوگ، دماغ پھٹ جائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں مگر کوئی جواب۔ مظلوم علامہ بلکہ آیت اللہ جواد آملی مفسر تفسیر تسنیم 40 سال جس نے تفسیر کہی ہے، جس کی ریکارڈڈ تفسیر ہے، آج تک کسی کی ریکارڈڈ تفسیر نہیں، ان کی تفسیر 40 سال 50 جلدوں سے زائد، ایک ایک لفظ قرآن کو انہوں نے ڈائسیکٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں غدیر میں کربلا ہو گئی اور کربلا میں غدیر ہوئی۔ غدیر میں کربلا کیسے ہو گئی؟ کہ 1.25 لاکھ کے مجمع نے علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ غدیر میں کربلا ہوئی، کربلا میں غدیر کیسے؟ اے فاطمہ کی لاڈلی زینب آئی پامال بھائی کے لاش کے سامنے، مدینے کا رخ کیا، نانا ہاد الحسین۔ وہاں ہاد علی، یہاں ہاد الحسین، یہاں پر غدیر ہوئی، مگر مقام زینب کو اندازہ لگائیے، وہاں ہاد علی کون کہہ رہا ہے، یہاں ہاد الحسین کون کہہ رہی ہیں۔ مقام ولایت زینبیہ کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یا رسول اللہ، جے میرے جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام و درود ہو اللہ کا، ہاد الحسین مرمل بدماء مقطع العادہ، یہ وہ حسین ہے جو خون میں لت پت پڑا ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے
شجاعت حسینیہ کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ سنا ہوگا اپنے مصائب بہت کچھ، سنیے جملہ اچھا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو سیناریو، جو حالات ہیں، اس کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ صبح عاشور سے جنگ ہو رہی ہے، بیویوں تک اطلاع دینے والے دے رہے ہیں برابر، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب حسین جنگ کر رہے ہیں، کوئی ہو جو بیویوں تک جا کے بتائے کہ یہ ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ تو امام حسین نے جنگ کا جو سما بنایا تھا، ایک سینٹر پول، ایک رکن کو بنایا تھا خیام کے سامنے، گھمسان کی جنگ کرتے تھے، اور جنگ کرتے کرتے جنگ کو روک کے اس مقام پر آتے تھے، سر کو آسمان پر بلند کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، بلند آواز سے، یعنی خیام کے سامنے جنگ کر رہے ہیں، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، چھوڑ کر واپس آتے تھے، بیویوں کے قریب آتے تھے خیام کے سامنے، لا حول ولا۔ اب اس کی شرح کی گئی ہے، کیوں؟ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں زینب گھبراؤ نہیں، زندہ ہوں، سکینہ گھبراؤ نہیں، زندہ ہوں، ام کلثوم پریشان نہ ہونا، ابھی زندہ۔ ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے، اگر یہ آواز بند ہو جائے تو بیویوں کا کیا ہو؟ امام حسین کی کوشش یہی تھی کہ فوجیں کسی طرح سے خیام کی طرف نہ آ جائیں۔ حسین کا پورا کام، حتیٰ حضرت عباس جو بھی پکارتا تھا مقتل سے، حسین بے دھڑک چلے جاتے تھے، لیکن جب عباس نے بلایا حسین بے دھڑک نہیں گئے، آگے جاتے تھے، پلٹ کے دیکھتے تھے، آگے جاتے یعنی مولا حسین کی شجاعت کی آخری حد بیویوں کی چادر ہے۔ سب قبول ہے، سب قبول ہے، مگر وہ قبول نہیں ہے حسین کو۔ چنانچہ جنگ کرتے ہوئے جب میمنے کی طرف آگے بڑھے، ایک فوج کا جھتہ، یزید کی ایک فوج کا خیام کی طرف آگے بڑھنے لگا، تو حسین نے آخری جملہ تاریخ کا کہا ہے، ان لم یکن دین لکم لا تخافون معادکم کونوا احرارا لدنیاکم۔ اگر دین نہیں ہے تو مت رکھو، اگر قیامت کا ڈر نہیں ہے تو مت ڈرو، کم از کم انسان آزاد تو رہو، لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو۔ عورتوں نے کیا کیا تھا؟ لڑنا ہو تو مجھ سے مرو، لڑو۔ اور کیوں لڑ رہے ہو عورتوں سے؟ تو معلوم ہوا حد شجاعت حسین چادر زینب ہے، حد شجاعت حسین چادر زینب ہے۔ حسین سب کچھ دینے کے لیے تیار، مگر چادر کا جب مسئلہ آتا ہے حسین بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد کس کو کہتے ہیں، اب سمجھ میں آیا کیوں سید سجاد۔ چادر کا مسئلہ آتا ہے عزیزان گرامی، بس دو جملے، ختم دعا کسی غم میں نہ رلا سوا غم حسین کے۔ جائیے سمجھیے اچھی طرح سے، کربلا کو سمجھیے۔ ہمارے ہاں بھی اموات ہوتی ہیں، دنیا ہے، زندگی ہے، سب کو جانا ہے۔ موت جب ہوتی ہے لوگ روتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر دل کے گوشے میں لواحقین کو خیال ہوتا ہے کہ غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، دفنا دیا جائے۔ جب تک دفناتے نہیں لوگ پوچھتے ہیں دفنا ہے، ہو گیا غسل، ہو گیا کفن، دفنا دیا گیا۔ جب تک دفنا دیا نہیں گیا اس وقت تک لواحقین کو سکون نہیں ہوتا۔ کہیں گے آپ، روئیں گے آپ؟ ایک جملہ کہوں، سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے۔
اس کے دل میں بھی تو یہی تمنا ہے کہ بابا کا غسل ہو جائے، دفن ہو جائے۔ زینب کہتی ہے جب میری سواری بھائی کے پامال لاش کے پاس پہنچی، کیا دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھ گئی اب اس کی روح پرواز کر جائے گی، مر جائے گا۔ میں نے سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے۔ کیا کہا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى پروردگارہ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراج رہبر کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔